بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں نظر ساجد، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کا ٹاپک ہے انسان کی زندگی کا مقصد، یعنی پرپز آف لائف، پرپز آف ایگزسٹنس۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ایک پوری کائنات کی تخلیق کی تو اس میں سب سے احسن طریقے سے انسان کی تخلیق کی، اور علم کی بنیاد پر انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس تمام دنیا کے لیے رہنما یا لیڈر بنایا۔ ابھی جہاں تک اس کی زندگی کا مقصد ہے تو ہم دیکھتے ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کہ انسانی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایسے ہی بغیر کسی رہنمائی، بغیر کسی گائیڈنس اور بغیر کسی کوڈ آف کنڈکٹ کے دنیا میں نہیں بھیج دیا، بلکہ اپنی وحی کے ذریعے الہامی کتاب قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، جس میں انسانی زندگی کے تمام شعبے اور تمام پہلوؤں کو اس کو ڈیٹیل کے ساتھ انفارمیشن انسان کے ساتھ شیئر کی، انسان کو بتایا، انسان کو انسٹرکشنز دی، اور انسان کو ڈیٹیل میں صرف بتایا ہی نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام ہدایات پر عمل کر کے دکھایا تاکہ انسان کو کوئی ایمبیگوٹی نہ رہے، کوئی اس کو کیا کہتے ہیں خدشہ نہ رہے، کوئی اس طرح کی بات نہ رہے کہ کوئی چیز اس کو سمجھ نہیں آئی۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کے ذریعے، وحی کے ذریعے انسان کی زندگی کا مقصد جو ہے اس سے اچھے طریقے سے روشناس کروایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہدایات، ان وحی الہی کی جو انسٹرکشنز تھیں ان کے اوپر عمل کر کے ہمیں دکھایا۔ دیکھیں کہ اس کے اگر ہم اس کا کرائٹیریا دیکھتے ہیں اور دو سیگمنٹ کو ہی صرف ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے حقوق یعنی حقوق اللہ، اور دوسرے انسانوں کے حقوق یعنی حقوق العباد متعین کر دیے اور بتا دیا۔ ابھی تمام ان چیزوں کا، تمام حقوق اللہ کا اور تمام حقوق العباد کا اس ایک ویڈیو میں تھوڑے سے لیمیٹڈ ٹائم میں احاطہ کرنا تو بہت مشکل ہے، لیکن جسٹ ایک جنرل جو انسٹرکشنز ہیں ان کے اوپر ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ جب ہم حقوق اللہ کی بات کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اسے وحدہ لا شریک مانو، کہ وہ ایک ہے، وہ یکتا ہے، وہ یگانہ ہے۔ اگر اس کے مزید ڈیٹیل میں ہم سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اس میں مکمل طور پر بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں نماز پڑھنی، روزہ رکھنا، حج کرنا اور زکوٰۃ شامل ہیں۔ اسی طریقے سے ایک ایک پہلو کو تمام یہ تفصیل طلب ہیں، اور انشاءاللہ ہر ایک کے اوپر ہم ایک ویڈیو میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ جہاں تک حقوق العباد کا تعلق ہے تو اس میں اگر ہم حقوق العباد کو لسٹ ڈاؤن کریں تو ایک بہت بڑی لمبی لسٹ بنتی ہے، یعنی ہر انسان پر دوسرے انسان کے حقوق ہیں۔ مثلاً اولاد پر والدین کے حقوق ہیں، والدین کے اولاد پر حقوق ہیں۔ اگر اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب آپ کے والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچیں تو انہیں اف تک نہ کہو، اور ان کے لیے دعا مانگو کہ جس طرح جب میں چھوٹا تھا تو انہوں نے میرے اوپر رحم کیا، تو اے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ ابھی ان پر رحم فرما۔ اسی طریقے سے میاں کے بیوی پر حقوق ہیں، بیوی کے میاں پر حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جب دیکھتے ہیں تو بنی نوع انسان ایز اے ہیومن بینگ، مسلک مذہب سے ہٹ کر ایک انسان کے دوسرے انسان پر حقوق ہیں۔
مطلب ہے کہ یہ ایک بہت لمبی چوڑی لسٹ ہے جس کو 1 بائی 1 انشاءاللہ ہم آنے والی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ ایک ایک حق جو ہے ایک انسان کا دوسرے انسان پر، وہ ہم ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ دوسرا، اگر ایز اے ہول ہم دیکھتے ہیں تو انسان کی زندگی کا قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں جب ہم احاطہ کرتے ہیں تو اس کا جو کرکس نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہم کریں گے آخرت میں ہمیں اس کے لیے اس کا جواب دہ ہونا ہوگا۔ تو لہٰذا یہ دنیا بالکل ایک تھوڑا سا لیمیٹڈ ٹائم ہے، زیادہ عرصہ جو ہے وہ ہم جب اس دنیا سے مائیگریٹ کر کے عالم برزخ میں جائیں گے تو وہاں ہم نے گزارنا ہے، کیونکہ ڈے آف ججمنٹ، قیامت پتہ نہیں کب آتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو ہی لے لو تو تقریباً 1450 سال گزر گئے ہیں، اور اس وقت جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے قبروں میں، عالم ارواح میں، ان کی روحیں جو ہیں وہ انتظار کر رہی ہیں کہ کب ڈے آف ججمنٹ ہو اور ہمارے اعمال کا فیصلہ ہو۔ تو لہٰذا ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ اپنی اگلی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں اس دنیاوی زندگی میں، جو ایک لیمیٹڈ سی زندگی ہے، تھوڑا سا وقت ہے ہمارے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی صرف اتنی ہے کہ ایک مسافر سفر کر رہا ہو اور وہ سستانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کی چھاؤں میں بیٹھ جائے اور پھر وہ اپنا سفر روانہ کر دے۔ تو لہٰذا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ تو اس دنیا میں ہم جو کچھ کر کے جائیں گے وہی انہی کا صلہ ہمیں آخرت میں ملے گا۔ تو لہٰذا انسانی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس دنیا کو اچھے طریقے میں رہیں، اس دنیا میں حقوق اللہ کا خیال بھی رکھیں، حقوق العباد کا خیال بھی رکھیں، اور باقی جتنے بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں وہ ہم اس دنیا میں ہی دے کر جائیں۔ کیونکہ اگر صرف حقوق اللہ جو ہے وہ بھی ہم پر لازم ہے اور ہمیں ہر حال میں ادا کرنا چاہیے۔ صرف حقوق العباد کی اہمیت کو، اس کی امپورٹنس کو یاد دلانے کے لیے، اجاگر کرنے کے لیے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو غفور الرحیم ہے۔ اگر ہم سے حقوق اللہ میں کوئی کمی، کوئی کوتاہی رہ بھی گئی تو غفور الرحیم ہے، اس سے گڑ گڑا کے التجا کریں گے، ہماری توبہ قبول کر لے گا اور ہمیں معاف کر دے گا۔ لیکن جہاں تک حقوق العباد کا تعلق ہے تو جب تک اس انسان کا حق ہم ادا نہیں کریں گے، مثلاً اگر ہم نے کسی سے قرض لیا ہے اور وہ قرض ادا نہیں کیا اور اس دنیا سے چلے گئے، کسی کے ساتھ بد زبانی کی ہے اور اسے دنیا میں معافی نہیں مانگی، تو آخرت میں جا کے ہمیں اس چیز کا صلہ دینا پڑے گا۔ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، اگلی دنیا میں چلے جائیں گے عالم برزخ میں، تو اس وقت ہمارا نامہ اعمال جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا۔ جو کچھ ہم نے اس دنیا میں کمایا اسی کی بنیاد کے اوپر ہمیں ڈیسیژن ہوگا۔ تو آخر میں اگر ہم نے کسی کے حقوق ادا نہیں کیے تو جس کا حق ہم نے دینا ہے وہ کہے گا کہ جی میرا حق آپ کے ذمہ واجب الادا تھا، لہٰذا آپ اس حق کے بدلے میں ایک نیکی مجھے دے دیں۔ اسی طرح کرتے کرتے ہماری جتنی بھی نیکیاں ہوں گی، جتنے بھی اچھے کام ہوں گے، وہ تو جو ہم نے حقوق العباد جن کا ہمارے ذمہ تھا وہ نیکیاں ہم سے وہ لے لیں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایک وقت یہ بھی آئے گا کہ آپ کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن حقوق العباد ابھی تک آپ کے ذمہ واجب الادا ہوں گے۔ تو پھر اس کے لیے ایسا ہوگا کہ جس کا حق آپ نے دینا ہے اس کا گناہ آپ کے حصے میں ڈال دیا جائے گا۔ تو لہٰذا اپنی اس دنیاوی زندگی کو پرمقصد بنانے کے لیے، آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ کمانے کے لیے ہمیں اس دنیا میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھنا چاہیے، اور کما حق و نہ صحیح جتنی ہماری ہے ہمت، جتنا ہم کر سکتے ہیں اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ میرے اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس کے بارے میں جو آپ کمنٹس کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ضرور کریں، اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں،
بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر میری ویڈیو ویل ان ٹائم آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آنے والی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔